السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگوں کو انتظار ہے اور بجا طور پر انتظار ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کمیشن کے قیام کا بل منظور ہوا ہے، لا پاس ہوا ہے، اس میں اپنی وہ اصلیت ریاست کے ان سینٹ اور پارلیمنٹ کے جو بڑے پلرز ہیں انہوں نے دکھا دی ایز اے ادارہ، اور سیاست دانوں نے سیاسی پارٹیوں کے طور پر بھی خود کو ایکسپوز کر لیا ہے۔ جسٹ ایک ہفتہ پہلے میں یہاں کسی اور تناظر میں جب گزارش کر رہا تھا کہ یہ ہمارے سگے نہیں ہیں اور ان کے ہمارے سگے نہ ہونے کا رد عمل یہ نہیں ہے کہ ہم اب ان کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے ہیں۔ نو، ہمارا رد عمل کیا ہے وہ ایک بالکل الگ ایشو ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مندی کمی نان کا جد قد مندی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی موقع آئے اور یہ سارے کے سارے ہی نام گنوائے تھے میں نے آپ کو، اور ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تینوں کوئی بھی پسند نہیں۔ وہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ جس پی ٹی آئی کے اور جس عمران خان کے اس وقت احمدی بھی عاشق ہوئے پھرتے ہیں، اس کا جو باہر چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ اچھل اچھل کے کہہ رہا ہے کہ قادیانیاں دی احمدیاں والی کلاس جڑی ہے انہوں کڈو وچوں۔ قادر پٹیل نو بھی آرام نہیں پیا ہوندا، انہوں بھی مطلب گل آنے آ گئے نے کہ او ہو۔ اور اعظم نذیر تارڑ جو نون لیگ کا ہے، وہ جناب اسپیکر، ہمارے اندر وہ خون ہی نہیں ہے کہ جو آقا کی حرمت کے اوپر انہوں نے احمدیوں کی زندگی، جان، مال اور عزت اور رہنے اور شہریت کے حق کے تحفظ کا ڈائریکٹلی اس کو جوڑ کے رکھ دیا ہے آقا کی حرمت کے ساتھ، اور میرے آپ سے کہیں زیادہ وہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو آقا کے منصب پہ فائز کرنے والا خدا تعالی بہت بہتر جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ ان کو قطعاً آقا کی حرمت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہزارہا اس کے انڈیکیٹرز ہیں، وہ میں کسی اس پروگرام میں کیا ایک تسلسل میں بات ہوتی رہتی ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ سردست گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جیو میں جو ریما عمر نے ہی اس سوال پہ جواب دیا ہے اینکر کو، پہلے وہ سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ اجلاس نے اقلیتوں کے حقوق کے کمیشن قائم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے ملک میں؟ بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی تھی کہ اس طرح کی کمیشن بننی چاہیے جو اسپیسیفکلی جو ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس کو دیکھ سکے اور اس میں بہتری لا سکے۔ میں آج پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ فالو کر رہی تھی جو جوائنٹ سٹنگ تھی اس کی، ایک چیز میں کہنا چاہوں گی جو مجھے بہت افسوس ہوا کہ سب پارٹیز مل کے بات کرنے لگ گئیں کہ احمدیز کسی طرح فائدہ نہ اٹھا لیں اس کمیشن کا یا اس قانون کا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارے احمدی سٹیزنز اس ملک کے، ہمارے احمدی بھائی اور بہن پاکستانی نہیں ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ اس ملک کی ایک کنسنسس جو ہے سب سیاسی جماعتوں کے بیچ، پارلیمنٹ میں باہر بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے مزید سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک کنسنسس ہی بن چکا ہے کہ ان کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہماری ریاست اگر کہتی ہے کہ احمدیز نان مسلمز ہیں تو وہ ریلیجس مائنورٹیز ریاست تسلیم کرتی ہے کہ وہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں۔ آپ دیکھیے جس طرح کی انسانی حقوق کی پامالی
اور وائلیشنز احمدیز کے خلاف ہوتی ہے کسی اور ریلیجس مائنورٹی کمیونٹی کی نہیں ہوتی اس ملک میں، چاہے وہ مارنا ہو، لنچنگ ہو، ان کی پلیسز آف ورشپ، ان کے گریو یارڈز، ان کی جو رہنے کے ایریاز ہیں وہاں پہ اٹیکس ہو، موب اٹیکس ہو، ڈسکریمنیشن ہو، ہراسمنٹ ہو. یہ جس طرح آپ احمدیز کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ اور مائنورٹیز کے ساتھ نہیں دیکھتے. تو اس پہ ہماری پارلیمنٹ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ آپ ریلیجس مائنورٹیز کی ایک کمیشن بنا رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے کسی نہ کسی بہانے سے یہ بات کر دی کہ نہیں، احمدیز جو ہیں وہ کسی طرح فائدہ نہ اٹھا لیں، اور ان پہ مزید آپ نے کرٹیسزم شروع کر دیا. آلریڈی ایک ولنریبل کمیونٹی کو مزید آپ نے ولنریبل بنا دیا. تو لینا یہ ہے جناب، آپ نے سن لیا، یہاں سنوانے سے پہلے آپ سن چکے تھے، لیکن جسٹ آن دا ریکارڈ یا ایک تسلسل میں لانے کے لیے ریما نے ایک سوال کیا ہے اس میں کہ کیا یہ سارے احمدی جو ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ اور دوسری بات جو ریما نے ہائی لائٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی کمیونٹی سے زیادہ ولنریبل اور دوسرے نمبر پر ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف بدترین صورتحال پیدا کرنا، وہ صرف احمدی سنگل آؤٹ ہوئے ہیں. تو بات تو واضح ہو گئی نا کہ جن سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں، سپریم کورٹ نے احمدی توقع رکھیں یا نہ رکھیں، سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ سے یہ توقع رکھی اور یہ حکم دیا اور یہ آبزرویشن دی کہ دیکھیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن قائم ہونا چاہیے. اور پاکستان کی انٹرنیشنل ریپو کا سوال ہے، ہم نے دنیا کی کمیونٹیز میں، ملکوں میں جا کے منہ دینے ہوتے ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے اگر یہ حرکتیں اسی طرح جاری رہیں؟ تو لہٰذا اس کو لگام پڑنی چاہیے، اس کو نتھ مارنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک جیسے طریقہ ہے کہ ایک سسٹم، ایک آئینی ادارہ قائم کیا جائے، ایک کمیشن قائم ہو جس کے جو با اختیار ہو اور وہ ان چیزوں کے اوپر از خود ایکشن بھی لے سکے. اور اس طرح کافی ساری تجاویز تھیں جو 10 سال تک تو پہلے اس کو قریب ہی نہیں پھٹکنے دیا گیا. اور اب اگر وہ کیا ہی کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی فیصلوں میں ادروائز انتہائی بے ایمان جو ٹولے ہیں سارے اکٹھے ہوئے، ان کو اچانک خیال آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بل پاس کرنا ہے اور ان کو ایک کمیشن قائم کرنا ہے. اس کے لیے ان کو تو اچانک خیال نہیں آیا، انہوں نے تو 2014 کی وہ ججمنٹ ہے جس میں یہ آرڈر ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، 26 آ گیا، آنے والا ہے، تو وہ تو اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے ہیں اتنے سال. اب بھی اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ پیپل فرینڈلی لوگ ہیں، یہ پبلک رائٹس کے کسٹوڈینز ہیں. یہ اس لیے کیا ہے کہ جہاں سے مانگنے جانا ہوتا ہے، جہاں سے وہ خیرات لے کے آنی ہوتی ہے، جس قرضے اور جس خیرات میں سے آگے انہوں نے جزیرے خریدنے ہوتے ہیں، اور جس قرضے اور جس بیل آؤٹ پیکیجز جو بلبلاتی ہوئی عوام کے سر پر ہے، اس میں سے انہوں نے اپنی پھٹی لگا کے ٹوکا ٹاکی کر کے اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، اپنے ایون فیلڈز انہوں نے بنانے ہیں. وہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے جب ادھر آتے ہیں تو وہ ان کے منہ پہ کچھ چیزیں دے مارتے ہیں آگے سے کہ یار کوئی خدا دا خوف کرو. اور یہ انتہائی ڈھیٹوں کی طرح آگے سے پھر ہاں یہ ہم کریں گے، ہم اقدامات کریں گے. اقدامات تو تیج پیشاب کر دیتا تو ساری پارلیمنٹ نے بیٹھ کے. ریما تو اس کو فالو کر رہی تھی میڈیا پہ. حارث خلیق جو ہے وہ گیلری میں پاس آیا ہوا تھا کہ لو جی تسی ایچ آر سی دے ہے وہ چیئرمین، آؤ جی تسی آ کے ویکھو اسی کی کرن لگے.
اور کل میری دن بھر بات ہوتی رہی کافی دیر تک ان سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بول رہے تھے تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں یہ کیا مشاہدہ کر رہا ہوں بیٹھ کے، اور یہ ظلم ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ ظلم ہے، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں. لیکن اس ظلم کے خلاف معین آواز اٹھانے کے قابل عامت الناس اور عامت الناس میں جو شرفاء ہیں وہ اب رہے نہیں ہیں. جہاں تک ان اداروں کا تعلق ہے، ان سیاستدانوں کا تعلق ہے، ان سیاسی پارٹیوں کا تعلق ہے، وہ باندر ہیں جو جب ان کے پاؤں سڑیں گے تو وہ اپنے بچے بھی پیروں کے نیچے رکھ لیں گے. اعظم نذیر تارڑ کو جو کہہ رہا تھا نا کہ ہم میں ایسا خون ہی نہیں ہے، اگر کہیں 1 to 1 ڈبیٹ آئے تو ہم ثابت کرتے ہیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ تہاڈا خون ہے ہی انج دا ہے. آپ جس پروسیسنگ سے آگے ڈیولپ ہوئے ہو، وہ پروسیسنگ، وہ سارا کا سارا سینتھسس ہی جو ہے وہ اسی جھوٹ اور منافقت اور گند کے اوپر مبنی ہے. اور آج کی مسلم لیگ نواز تو پتہ نہیں کتنے برانڈ بنتے بنتے دولتانہ سے لے کے آپ لوگ یہی حرکت کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں، یعنی دوستوں کا اصرار تھا کہ اس پہ میں بات کروں. مجھے پرسنلی جب وہ سنا تو یہ ضرور احساس ہوا کہ ایک اور ایسی حرکت انہوں نے کر لی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے جو ان کا کریڈینشلز ہیں، اور اپنے سی وی میں ایک اور کلاس کا اضافہ کر لیا ہے. جو ایسے پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، وہ کوئی بڑا پروجیکٹ کریں تو وہ پھر جلدی جلدی سی وی اپڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ کے غضب کے لیے جو اپنا پروفائل ڈیولپ کر رہی ہے قوم اور قوم کے ادارے، یہ اس کو انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ افسوس ضرور ہوا. اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ وہ اس نے کہا تیری رب نے بڑی باں پھڑی، ہو سکے باں پھڑی تے تو ویکھی ہے، چھڑانی نہیں تو میری ویکھی. یہ حرکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باں چھڑانے والے کام کرتے ہیں. لیکن سننے والوں میں سے جیسے یہ ریما عمر نے کہا، اور اس طرح کے لوگ دامے در میں سخنے قدمے کہیں نہ کہیں اپنے اپنے رنگ میں سارے بات کر رہے ہیں اس پہ، ان کو یہ اللہ کی نظر میں ایسا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو سہیڑ لینا، یہ چیز جو ہے نا وہ ان کے حلق سے اترتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار انسانی سطح پر وہ بھی تو آخر انسان ہے، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں. اب عملاً جو تھیسز آپ گھڑ کے اس وقت اپنی نسلوں کو دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں اور دینے پہ اصرار کر رہے ہیں سارے کے سارے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص ایکس وائی زیڈ کا عقیدہ اس کی شہریت کو اور شہری حقوق کو منسوخ کرنے کے لیے کافی وجہ بن سکتا ہے آئینی طور پر. ماڈرن نیشن اسٹیٹ کانسیپٹ کے دور میں، اس عہد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو جو اکثریت کو پسند نہ ہو، یا آپ کے کسی عقیدے کی کوئی تشریح جو ہے وہ مین سٹریم جو سوشل اور ریلیجس گروپس آف سوسائٹی ہیں وہ ان کی اپنی تشریح اور انڈرسٹینڈنگ سے لگا نہ کھاتے ہوں، تو یہ کافی وجہ اور جواز ہے کہ اس ملک میں آئینی طور پر ان کے شہری حقوق کا انکار کر دیا جائے. اس کے علاوہ بتائیں آپ کسی بھی اس آئینی گدڑ ٹپوشیوں کا اور کیا مطلب ہے؟ اور اداروں کا نام اور اپنی پارٹیوں کا نام
اور اس نومنکلیچر سارے کا سارا ایوان بالا، ایوان زیریں، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، سینٹ، اسمبلی، تساں یہ چوڑا مارنیاں نے تے تسی اینو شورا دا نام دیو نہ اپنی تے جڑے صدر نو آکھو یہ ساڈا خلیفہ ہے، ملا عمر بناؤ انہوں سارے نو. آپ حرکتیں جو آپ نے وہی کرنی ہے قرون وسطیٰ سے بھی بدتر. تو جس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ظلم ہی کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اسلام کے نام پر کیوں کرتے ہو؟ ویسے اپنی اوقات دکھا دیں. بالکل اسی طرح سے اگر آپ نے، کیونکہ دنیا میں نیشن سٹیٹ کے جو بھی پیرامیٹرز اور ان کے بائی لاز یا اس کے ایس او پیز ہوتی ہیں، ان کے مطابق شہریت کے جو جواز ہیں، شہری حقوق کے جو جواز ہیں، وہ عقیدے کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی، ایک شخص جو وہاں پیدا ہوا ہے، اس خطے کا رہائشی ہے یا اس وہاں کی نیشنلٹی آپ نے اس کو دے دی ہے، وہ آپ کے قوانین اور آپ کی سوسائٹی کا باغی نہیں ہے، وہ آپ کو ٹیکس پے کرتا ہے. ان ساری بنیادوں کے اوپر آپ اس پہ حق حکمرانی رکھتے ہیں، اور حق حکمرانی میں آپ نے اس کو حقوق دینے ہیں، اس کے حقوق سلب نہیں کرنے. آپ ایسا کریں، لمبی چوڑی چھوڑ دیں بات. آپ پچھلے جو آپ کے 50-60 سال ہیں نا، یہ آئینی ترمیم کے بعد، 74 والی امینڈمنٹ کے بعد، اس میں آپ سارے فیکشن آف سوسائٹیز کی ایک لسٹ مرتب کر لیں جن کو بڑا شوق ہے ریسرچ کرنے کا. اس میں ہر مکتبہ فکر، ہر سیاسی فکر کے، ہر طرح کے لوگ اکٹھے کر لیں. اس میں پیپل پارٹی کے مرتضی بھٹو والی حرکتیں والا زمانہ بھی انکلوڈ کریں. اس میں ایم آر ڈی کا دور بھی سامنے رکھیں. اس میں جو جاوید ہاشمی اور جہانگیر بدر جیسوں کے ایکٹیویزم ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویزم، اور خواجہ سعد رفیق وغیرہ کے، وہ بھی سامنے رکھیں. فوج کو سے اقتدار چھیننا، فوج کو ٹف ٹائم دینے والے بڑے بڑے جو آپ کے ڈیموکریٹس ہیں ان کو بھی سامنے لے آئیں. اور آپ اپنی ریلیجس پارٹیوں میں سے اور ریلیجس تھاٹس والے مشائخ اور عظام جو آپ گنتے ہیں مختلف موقعوں پر، ان ساروں کا ایک ڈیٹا مرتب کر لیں، اور اس سارے کے سب کے متھے کچھ نہ کچھ آپ کے باغیانہ لگ سکتا ہے. ایک صرف احمدی ہیں جن کے متھے آپ کچھ نہیں لگا سکتے، کہ انہوں نے کسی بھی زمانے میں آپ کو، ریاست کو، معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ کچھ کیا ہو. حقوق کے سلب ہونے اور ان کے جوابی ایکٹیویزم کے درمیان کوئی تناسب آپ کہیں ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے. اور جن کو حقوق مل رہے ہیں، جو فرسٹ کلاس سٹیزنز ہیں، جو ہر لحاظ سے محب وطن ہیں، جو کسی طرح بھی نہ اسلام کے غدار ہیں نہ پاکستان کے غدار ہیں، ہر دفعہ غداری اور بے ایمانی اور بغاوت انہی سے سرزد ہوئی ہے. یہ ہے پریکٹیکل سچویشن آپ کی. اس سچویشن میں آپ احمدی سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچتا کہ اگر خدا تعالیٰ کے وہ جو ہے نا، بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا ہے کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہا ہم ہو گئے یار نہا میں. اور شعر میں نہیں فرمایا، نثر میں بھی فرمایا کہ تم بغض و عناد کے الاؤ روشن کرو، اور جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن ڈالو. لیکن آخر کار فرمایا کہ فتح جو ہے وہ میری ہے. اے نادانو اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو خدا تعالیٰ مجھے ضائع کرے گا؟ کس سچے وفادار کو خدا تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ ہلاک کیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ بنیادی طور پر ہم جو ہلاک نہیں ہو پا رہے، ان ہلاکت خیز
کوششوں کے باوجود اس طرح کی، یعنی بات ریما عمر کی اس گفتگو سے شروع ہوئی تھی، وہ ایز اے لائر، ایز اے ایکٹیوسٹ، وہ بالکل ٹھیک بات پہ پہنچی ہیں کہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ جو وہ کہہ رہی ہیں نا کہ جو ان کا حال ہے احمدیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی ظلم تجویز کرنے کسی اور اقلیت کے لیے، اس کے پیچھے قانون اور آئین نہیں کھڑا ہوا. اور ان کو لگتے یہ کسی کے بھی کچھ نہیں ہے. اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے یہ رشتہ دار ہیں فضل الرحمان وغیرہ، بدترین ان کی شکلوں سے لکھا ہوا ہے درندگی ٹپکتی ہے. لیکن ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، کوئی بھی نان مسلم، جو اسلام ان کے پاس ہے اس وقت، وہ اسلام مین پیس نہیں ہے. اور جو دانشور ان کے جو ہے وہ دانش جھاڑنے پہ اترتے ہیں، وہ اسلام کی اعلیٰ ترین جو نشت ثانیہ ہے، وہ خونی مہدی کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اور اسی طرح کا IS والے اس طرح کی خلافت ہے جو ان کے پاس ہے. یہ اس سے کم پہ کسی پہ ماننے والے نہیں ہیں. اندھیرا اپنی پوری شدت کے ساتھ اب ان کی صفوں میں، ان کی سوسائٹی میں، ہر چیز پہ مسلط ہو چکا ہے. اور اس اندھیرے میں سے جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس میں سے نور کے سوتے کون سے پھوٹنے، اور آسمان سے کسی کے اترنے کے یہ ویسے قائل نہیں. خدا تعالیٰ جو ہے وہ تو کلام کرے گا ہی نہیں اب. تو پھر اعظم نذیر تارڑ تے گور بیرسٹر گور دے کولوں ہی تساں لینا ہے نا جو کچھ لینا. تو یہ احمدیوں کے علاوہ جو باقی ہیں مائنارٹی گروپس، وہ اپنی ویل بینگ اور بہتری ان سے لے لیں. ہمارے لیے وہ علیہ اللہ بکافن عبدہ والی نوید کافی ہے. آخری بات یہ، جب میں اس پہ سن رہا تھا، یہ جب کل کی بات ہے، تو ایک آدھ دوست نے فون کیا، ویکھو جی، میں کہ ویکھو جی کی پارلیمنٹ میں کسی ایک وقت کوئی سیشن کر کے ایک امینڈمنٹ، ایک کمیشن کے قیام کی تجویز کا بل پاس کرنا، اور اس بل میں سے ایک شک نمبر 35 نکال دینی، یہ بڑا واقعہ ہے. یا آئین کے ابتدائی طور پر جو شکل تھی اس کا چہرے پہ کالک مل کے دوسری امینڈمنٹ کر کے فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، احمدیز آر ناٹ مسلمس. یہ بڑا واقعہ ہے. یعنی جس ہاؤس میں اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو من کے کہہ کے کیسی ہیں ناٹ مسلم، یہ سیٹیں لے لیں. جتنی عمران خان کے پاس اس کے گود لیے جانے سے پہلے سیٹیں تھیں تو 2 ہی تھیں نا. اس سے زیادہ 2 3 4 سیٹیں تو ویسے ہی احمدیوں کو بڑا لمبا عرصہ آفر کرتے رہے ہیں نا. اور کوئی پکوڑے سے 2 4 احمدی جو ہے 500 700 ووٹوں کا جھوٹا سچا وہ تماشا لگا کے، تو وہ اس میں کئی چلے بھی جاتے تھے جن کو جماعت سے نکالا ہوتا تھا کہ جی ایسی ممبر ہیں. پھر وہ بعد میں ان کو پتا چل گیا کہ تماش بھی نہیں، کوئی نہیں چلنی. ہوں وہ بھی کدی نہیں نظر آئے. وہ سیٹیں جو انہوں نے جوتی پہ رکھ کے پیش کی تھی، وہ ہم نے ان کے منہ پہ ماری، اور بیٹھے ہوئے ادھر ہی ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ ہر ایسی حرکت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ احمدیت کا پاکستان سے جنازہ نکل جائے گا، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بربادی کے فیصلے میں ایک شک اور شامل کروا لی. یہ 35 نمبر جو کلاز نکالنے کی، اس سے زیادہ ورتھ کوئی نہیں ہے. البتہ اگر تو احمدیوں کے علاوہ باقی ساروں کو یہ ایوان مشترکہ، سینٹ اور یہ پارلیمنٹ، یہ ان کے حقوق دے رہی ہے،
اگر تو باقی سارے بڑے ہنکی ڈوری وہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر تو وہاں میڈیا آزاد ہے، اگر تو وہاں سپریم کورٹ کو کک آؤٹ نہیں کر دیا گیا، اگر تو وہاں یہ جو کھینچا تانی ہے جس میں آج اس کو اٹھا لیا اور کل اس کو غائب کر دیا، یہ سارا کچھ نہیں چل رہا، پھر تو ہم پریشان ہوتے کہ یار ہمیں سنگل آؤٹ کر کے پتہ نہیں اب کیا بننا ہے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑنا، آپ کی بربادی میں اور اضافہ ہونا ہے، تو وہ آپ کو مبارک ہو۔ ہم اس سے پہلے بھی اس کے بغیر ہی گزارا کر رہے تھے، اس کے بعد بھی فار دیٹ میٹر ہمیں اب اس آئین میں اس طرح سے اتنی دلچسپی رہ نہیں گئی کہ جی اے آئین جڑا اے ساڈا ماں پیو ہے۔ یہ آئین اب آپ کو کچھ نہیں ڈیلیور کر رہا تو اس نے ہمیں کیا دینا ہے؟ اکثریت کو نہیں بچا سکا، اقلیت کو اس نے کیا بچانا ہے؟ اپنے معاہدے کو دیکھیں اب اس کا کیا بنتا ہے اور اس پارلیمنٹ کا کیا بنتا ہے۔ آپ تو ایک نوٹیفکیشن سے اٹکے ہوئے لٹکے ہوئے لیڈرز ہیں سارے، اور جس دن ذرا سا جھٹکا ملتا ہے آپ کو تو وہ جو اعظم نذیر تارڑ کہہ رہا ہے نا ہمیں ایسا خون ہی نہیں ہے، اس دن تہاڈا خون تہاڈی اصلیت سامنے آ جاندی۔ آپ باقی باتیں چھوڑ دیں، آپ جس اس ہائیبرڈ اور اس فارم 47 کے سیٹ اپ میں بیٹھ کے یہ چول مار رہے ہیں، اس میں آپ کیا ڈیل کر کے آئے تھے وہی بتا دیں۔ اسحاق ڈار گل کرتا پہ میرا شکل ویکھن تے دل نہیں کرتا ہے، وہ ساڈا ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے تو وزیر خارجہ بھی ہے۔ یار ایڈا منافق بھی ہوندا ہے بندہ؟ تو اعظم نذیر تارڑ ہوئے یا بیرسٹر گوہر ہوئے یا قادر پٹیل ہوئے، تو آپ کی جو ہے نا اب آپ کی شکلوں پہ وہ بدقسمتی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ اب آپ وہ کوے ہیں جو مردار تک لے جا کے چھوڑیں گے اس ملک کو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔